یہ کہانی ہے حضرت دانیال علیہ السلام کی اور ان شیروں کی جن کا انہوں نے سامنا کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے، کبھی سوچا ہے کہ شیر، وہ بھی خونخوار شیر، کیا کسی کے دوست بن سکتے ہیں؟ چلیں اس کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں بہت بہت پہلے کے دور میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بابل یعنی بیبلون کی سرزمین سے، جہاں ایک بہت طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اس کا نام تھا بخت نصر۔ تو اسی بادشاہ کے دور میں ایک بہت ہی خاص نوجوان تھے، اور یہیں سے ہماری کہانی کا اصل حصہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، بخت نصر کے دربار میں لوگ تو بہت تھے، لیکن ان سب میں ایک نوجوان بالکل الگ تھا، اپنی عقل مندی اور ایمانداری کی وجہ سے، اور وہ تھے حضرت دانیال علیہ السلام۔ تو حضرت دانیال میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اللہ نے انہیں بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، بہت عبادت گزار تھے، اور ان کے پاس ایک خاص صلاحیت تھی، وہ خوابوں کی تعبیر بتا سکتے تھے اور بہت ہی انصاف والے فیصلے کرتے تھے۔ اب بادشاہ نے جب ان کی یہ عقل مندی اور سچائی دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت دانیال کو اپنے دربار میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، ایک اونچا عہدہ دے دیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جب کسی کو عزت ملتی ہے تو کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کہانی میں آگے کیا ٹویسٹ آتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ دربار کے جو دوسرے وزیر تھے نا، وہ حضرت دانیال کی کامیابی سے چلنے لگے، ان سے حسد ہونے لگی، ان کو یہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا کہ ایک نوجوان ان سے آگے نکل رہا ہے۔ تو ان حسد کرنے والوں نے ایک پلان بنایا۔ یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو مشورہ دیا۔ بادشاہ سلامت ایک قانون بنائے کہ آج کے بعد اس پوری سلطنت میں کوئی بھی آپ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور اب حضرت دانیال کے لیے ایک بہت بڑا امتحان کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف تھا بادشاہ کا حکم کہ صرف اس کی عبادت کرو، اور دوسری طرف ان کا اپنا پکا ایمان تھا کہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت دانیال نے کیا کیا؟ انہوں نے بادشاہ کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ہمیشہ کی طرح اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ بس ان حسد کرنے والوں کو تو موقع مل گیا۔ انہوں نے جیسے ہی انہیں عبادت کرتے دیکھا، فوراً بادشاہ کے پاس پہنچ گئے شکایت لے کر۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ دل سے حضرت دانیال کو پسند کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں پھنس چکا تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سزا دینی ہی پڑی۔ اور وہ سزا کوئی عام سزا نہیں تھی۔ کہانی کا سب سے سسپینس والا حصہ اب شروع ہونے والا ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ حضرت دانیال کو ایک گہرے گڑھے میں پھینک دو، ایک ایسا گڑھا جو بھوکے خطرناک شیروں سے بھرا ہوا تھا، اور پھینکنے کے بعد اوپر سے اسے بند کر دیا جائے۔ ذرا سوچیں، ایک انسان اور چاروں طرف بھوکے شیر، لیکن کیا کہانی یہیں ختم ہو گئی، یا پھر کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو بالکل بھی امید نہیں تھی؟ یہاں سے کہانی میں ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک ایسی چیز جو ہمیں اللہ کی قدرت اور حفاظت پر یقین دلاتی ہے۔ حضرت دانیال نے صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان سب کے سب خونخوار شیروں کے منہ بند کر دیے۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ وہی شیر جو ایک پل میں کسی کو بھی چیر پھاڑ سکتے تھے، اب حضرت دانیال کے پاس بالکل سکون سے، خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے وہ کوئی پالتو جانور ہوں۔ پوری رات انہوں نے انہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگلی صبح بادشاہ بہت پریشانی میں اس گھڑے کے پاس آیا۔ اس نے حکم دے کر گھڑا کھلوایا، اور جب اندر جھانکا تو وہ تو دنگ رہ گیا۔ حضرت دانیال اندر بالکل صحیح سلامت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھتے ہی چیخ اٹھا، واقعی تمہارا رب بہت طاقتور ہے، اسی نے تمہیں بچایا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا نظارہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سب حسد کرنے والے درباریوں کو بلوایا جنہوں نے یہ ساری سازش کی تھی، اور انہیں ان کے کیے کی سزا دی۔ انصاف ہو گیا۔ تو یہ تھی وہ زبردست کہانی۔ لیکن کہانی تو ختم ہو گئی، پر سب سے امپورٹنٹ بات اب ہے کہ ہم اس سے سیکھتے کیا ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیں کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں سکھاتی ہے۔ پہلی کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، دوسری کہ اپنا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھیں، پھر یہ کہ حسد جیسی بری چیز سے ہمیشہ بچیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور سب سے بڑھ کر اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سب کے لیے، اس کہانی کو سننے کے بعد کیا لگتا ہے نیکی کی سب سے بڑی طاقت آخر ہے کیا؟ اس پر ضرور سوچے گا۔